اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی جو حدیث ہے پہلی، وہ ریاض الصالحین اور اس کا نمبر ہے 106، جلد اول۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کرا رہا تھا تہجد کے لیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست تھا کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بننا، آپ کی ہمسائیگی، نیبرہڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بھی؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جبکہ اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ جنت میں حضور کا ہمسایہ بن جائے؟ تو وہ تو صحابی تھے، تو مجھ سے ہزاروں درجے بہتر تھے، لہذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن تم ایک کام کرنا، اور یہ ہے کہ کثرت سجود کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت۔ تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا کہ تیرا یہ کام ہو جائے۔ اب اس حدیث میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اس کے ساتھ عمل بھی ہونا ضروری ہے، صرف دعا کافی نہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ پہلے عمل کرو، یعنی سجدے کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس میں دوسرا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ عمل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، عمل کے بعد سارے معاملات ہوں گے۔ عمل نہیں ہوگا تو پھر ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے ریاض الصالحین میں 96 نمبر ہے، جلد اول میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں 2 بالشت اس کی طرف، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ، اور اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ ایک بالشت آپ نے جانا ہے اس طرف، پہلا عمل ہماری طرف سے ہے، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوں گے۔ یعنی کام جو ہے ہم نے اپنا کرنا ہے، اور قرآن پاک میں جو کہا گیا نا یہدی الی من ینیب، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم رجوع نہیں کریں گے
تو ہدایت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. باقی وہ مالک ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جو اصول بیان کیا گیا وہ یہی. رزق کے لیے بھاگ دوڑ ضروری ہے، رازق اللہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ صبح کو اپنے گھروں سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اب رزق تو اللہ نے دیا، لیکن ان کا پرواز کرنا، ان کا اپنے اس آشیانے سے اٹھ کے جانا، ہوا میں تیرنا، یہ ان کا عمل ہے، اور مدد اللہ تعالیٰ پھر اس رزق میں فرمائیں گے. دکان کھولنا، کاروبار پہ جانا، نوکری کرنا، یہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن مدد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. ہماری بھاگ دوڑ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جو دے دے. اور اگر اس پر صبر کر لیا جائے، جو مل جائے تو پھر اس میں کم ہوگا تو برکت بھی ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سورہ یوسف میں یہ کہا گیا کہ جب ان کے بھائی پیش ہوئے دربار میں یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہم کھوٹی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ اس کو پورا کر دیجئے. تو یہ ایک ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں، کم از کم میری نماز تو بہت ہی ناقص ہوگی، آپ تو اچھے لوگ ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں یہ جو بھی ہے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنے چاہیے کیسی نماز ہے، اور پھر اس کے سپرد کر دینا چاہیے کہ کھوٹی پونجی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو جو مرضی کر دے، جہاں مرضی پہنچا دے. تو یہاں حدیث میں جو کثرت سجود کا ذکر کیا گیا، کثرت سجود سے دعا کے بعد قربت رسول ملے گی اس صحابی کو. سورہ الق کی آخری آیت میں کہا گیا کہ کثرت سجود سے قربت الہی ملتی ہے. یعنی حدیث اور قرآن کو آپ دیکھیں تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت ہو یا رسول کی قربت ہو، دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے ضروری ہے. یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے وہاں سے کہ ان دونوں کی وجہ سے، دونوں کی جو قربت ہے اس کی بنیادی وجہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہیں. یہ نمازیں کم از کم فرض نماز تو ہو نا، باقی بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس سے گھبراتے ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے آگے جو باتیں کی گئی ہیں، اس میں جو ذکر ہے زلیخا کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس میں بھی یہی قانون عمل پیرا ہو رہا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی راستہ نہیں بچا، اور ایک بڑا شیطانی ماحول پیدا کر دیا گیا زلیخا کی طرف سے، تو پھر یوسف علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ اپنا کام کریں. اور وہ کام کیا تھا کہ دروازوں کی طرف بھاگیں. یہ یوسف علیہ السلام کا کام تھا. دروازوں کو کھولنا اللہ کا کام تھا. لہذا عمل یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ دروازوں کی طرف بھاگیں، اور اللہ کی مدد یہ تھی کہ ان دروازوں کو کھول دے. لہذا اسی طرح ہوا. سورہ یوسف میں یہ سارا موجود ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ایمان ہے قرآن پر ہے، ہمارا ایمان احادیث پر ہے. اللہ اور رسول کے جو ارشادات ہیں وہ بغیر کسی لاجک، بغیر کسی منطق، بغیر اس کسی ظاہری عقل کے ان کو ماننا ہی یؤمنون بالغیب ہے. اصل بات یہی ہے. اگر ہم اس میں سوچ میں پڑ جائیں گے، ان چیزوں میں، یہ جو تفکر اور تدبر جو ہے یہ ہماری اس دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں یہ کام نہیں چلتے، چونکہ وہاں ہماری عقل کام ہی نہیں کر سکتی. وہ
ماورائے عقل و فراست ساری چیزیں ہیں. ہماری ڈومین جو ہے عقل کی ختم ہو جاتی ہے. جہاں ڈومین عقل کی ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنا عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی خامیاں دور کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے احکامات کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.